ابھی وہ مسلمان بزرگ بیٹھے ہوئے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کی نگاہ کچھ فاصلے پر ایک معذور شخص پر پڑی جس کے سرے سے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے مسلمان بزرگ کی جو فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر تھے۔ علم کے حصول کے لیے انہیں شیراز سے بغداد تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں ریل گاڑیاں یا ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بلکہ آنے جانے کے لیے اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کی اس چیز کی بھی استطاعت نہیں ہوتی تھی، وہ پیدل ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام تھا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ شادی کے پاس سفر کے لیے اس دن کوئی جانور دستیاب نہیں تھا، اسی لیے وہ پیدل ہی بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا، اور اتنا لمبا سفر پیدل چلنے کی وجہ سے ان کا جوتا ٹوٹ گیا اور ایسی شکل اختیار کر گیا کہ اس کو پہننا ناممکن ہو گیا۔ ابھی سفر رہتا تھا، لہٰذا انہوں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ننگے پاؤں چلتے چلتے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ ننگے پاؤں پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے تھے، پھر اسی چھالوں کی حالت میں چلنے کی وجہ سے وہ چھالے پھٹنے لگے اور تکلیف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ تکلیف کی وجہ سے کراہنے لگے۔ اب شیخ سعدی کے لیے پیدل چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے دولت سے نوازا ہوتا تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ میرا جوتا ٹوٹتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے، اور نہ ہی مجھے اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ ابھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کی نگاہ کچھ فاصلے پر ایک معذور شخص پر پڑی جس کے سرے سے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں اور چل بھی سکتا ہوں۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنی شکایت کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیا ہوا، میرے پاس اگر دولت نہیں، جوتے نہیں یا سواری کا جانور نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس معذور شخص سے بہتر بنایا ہے، اسی لیے مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مصلحتاً کبھی کوئی پریشانی یا مصیبت یا مشکل پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کو